الراضی اسلامک اسکول جماعت ہشتم مضمون اردو ادب کلپ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو الراضی اسلامک اسکول کی آن لائن ٹیچنگ سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہشتم مضمون اردو ادب۔ آج ہم اپنی کتاب علم و ادب سے سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 5 سبق کوشش کیے جاؤ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کا تدریسی مقاصد کیا ہے؟ سبق کا تدریسی مقاصد ہیں طلبہ و طالبات کو پر امیدی کا پیغام دینا اور مسلسل محنت اور کوشش کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ذہن اور حافظہ دماغی قوتیں ہیں۔ بعض دماغ قدرت نے ایسے بنائے ہیں کہ ان میں یہ قوتیں تیز ہوتی ہیں اور بعض میں مدھم۔ جس کا ذہن تیز ہوتا ہے وہ بات کو جھٹ پٹ سمجھ سکتا ہے، جس کا حافظہ قوی ہوتا ہے وہ فوراً یاد کر لیتا ہے اور دیر تک یاد رکھ سکتا ہے۔ ذہن اور حافظے کی خوبی ایک خداداد نعمت ہے، مگر جب تک کہ انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا شکر محنت اور کوشش ہے۔ دیکھو، ایک چلاک گھوڑا 1 میل کا سفر بھی طے نہیں کرتا جب تک تھان پر بندھا ہے۔ ایک عمدہ پرزوں کی گھڑی ہرگز وقت نہیں بتاتی جب تک کوکی نہیں جاتی۔ ایک تیز رو کشتی دریا کے کنارے کبھی نہیں پہنچتی جب تک اپنے مقام سے حرکت نہیں کرتی۔ یہی حال ذہن اور حافظے کا ہے۔ وہ کیسا ہی اچھا ہو مگر بغیر کوشش اور محنت کے کچھ سود مند نہیں۔ ایک معمولی ذہن اور حافظے کا آدمی اگر پورے طور سے برابر کوشش کیے جائے تو وہ ترقی کی دوڑ میں اچھے ذہن اور حافظے والوں سے پیچھے نہیں رہتا، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن کو خدا نے اچھا ذہن اور حافظہ عطا کیا ہے وہ اکثر اپنی تیزی کے غرور میں کافی محنت اور پوری کوشش نہیں کرتے۔ اسی سبب سے وہ مات کھا جاتے ہیں۔ مگر جو محنت ہی کو راحت سمجھتے ہیں اور اپنے کام کی دھن میں لگے رہتے ہیں وہ کیسے ہی غبی ہوں پھر بھی بازی جیت لیتے ہیں۔ آؤ ایک صحیح قصہ سنائیں جس کو پڑھ کر تم خود سمجھ لو گے کہ کوشش کے ذریعے ایک غبی لڑکا اپنے مدرسے میں کیوں کر نامور ہو گیا۔ وہ قصہ یہ ہے کہ کسی قصبے میں ایک لڑکا تھا، نہایت غبی، نہایت کن ذہن، جس کو آموختہ کبھی یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ عادت کا خصلت کا برا نہ تھا، کھلاڑی اور شریر بھی نہ تھا، بد شوق بھی نہ تھا، البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی کو پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ اسی سبب سے وہ رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا کہ اس کو استاد کی ناراضی سے شرمندہ ہونا نہ پڑتا ہو۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھیمتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے میں اور لڑکوں کی سی خوشی اور دل لگی ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ روز بروز اس کی نا امیدی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ اکثر یوں خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ ایک روز صبح سویرے مکتب میں حاضر ہوا، اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سے سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی کہ یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ آج اس کو آموختہ بالکل یاد نہ تھا۔ استاد نے جتنے سوال یاد کیے ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا، مگر جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے۔ وہ لڑکا یہ باتیں سن کر نہایت غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا اور اوپری دل سے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمہ تھا۔ تمام بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ نہایت مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا چپکے کہنے لگا، کیا کوشش کروں؟ مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں، شاید پڑھنا میرے مقسوم میں نہیں۔ اس کے ہم سبق نے کہا، بھائی جان، یاد نہیں رہتا تو کچھ مذائقہ نہیں، کوشش کرو اور پھر کرو، مگر خدا کے واسطے ہمت نہ ہارو۔ لڑکے نے جواب دیا، صاحب کوشش تو کرتا ہوں مگر سب اکارت ہو جاتی ہے۔ اب تو اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ اس کے نیک دل ہم سبق نے پھر نرمی اور مہربانی سے کہا، اے عزیز، جو ہو سو ہو، ایک بار تو اور کوشش کر دیکھ۔
اگرچہ اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر مہربان ہم نشین اس کی صدا نے کہ پھر کوشش کرو اس کی ڈھارس بندھائی۔ اب وہ ایک بار اور کوشش کرنے پر مستعد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس نے معلوم کیا کہ الفاظ اور فقرے ذہن نشین ہونے لگے۔ پھر تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں سارا سبق ازبر کر لیا۔ وہ اس کامیابی سے ایسا بشاش ہوا کہ گویا اس نے ایک بڑا بھاری خزانہ پا لیا۔ اس کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ آئندہ بھی اپنے ہر ایک سبق کو اسی طرح جی لگا کر کوشش کرے گا تو وہ یاد کر سکے گا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بہت ادب کے ساتھ استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استاد، آپ کیا چاہتے ہو؟ لڑکا: جناب، میں چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میرا سبق پھر سن لیجیے۔ استاد: تم کس برتے پر درخواست کرتے ہو؟ آدھا گھنٹہ بھی تو نہیں گزرا کہ تم سنانے کھڑے ہوئے تھے، مگر ایک لفظ بھی نہ سنا سکے۔ لڑکا: بے شک جناب، اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا، مگر اب تو خدا کے فضل سے میں اچھی طرح سنا سکتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ جو کچھ دریافت فرمائیں گے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں گا۔ استاد: خیر سناؤ۔ لڑکے نے تمام سبق اس سرے سے اس سرے تک فر سنا دیا اور سب ٹھیک سنایا، کچھ نہیں بھولا، نہ کہیں رکا۔ جو بات پوچھی گئی اس کا معقول جواب دیا۔ استاد نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا کہ اگر اسی طرح آئندہ بھی کوشش کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ایک لائق طالب علم بن جاؤ گے۔ پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ مدرسے میں کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر سبق یاد کر کے لاتا ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو دیکھا عزیز طلباء طالبات، آپ نے اس بچے کی بہادری کو کہ کس طرح سے اس بچے نے اپنے ساتھی کے کہنے پر ایک بار پھر کوشش کی اور کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس سے بہتر سبق یاد کر کے سنانے والا اپنے استاد کو کوئی اس کے مقابلے میں نہیں تھا۔ اب ہم الفاظ معنی پڑھیں گے۔ خداداد، قدرتی صلاحیت، پیدائشی تھان، جگہ، مقام، تیز رو، تیز چلنے والا، بدون، بغیر، غبی، کم عقل یا دیر میں سمجھنے والا، کن ذہن، کمزور ذہن والا، آموختہ، پچھلا سبق یا پڑھا ہوا، خصلت، فطرت، عادت، نامور، مشہور، کوک، کوکنا، سریلی آواز، مذائقہ، حرج، حقارت، بے فائدہ یا ضائع، حسبر، یاد یا حفظ، برتے، بنیاد، مات، شکست یا ہار، مقسوم، قسمت، ڈھارس، ہمت، مستعد، آمادہ، تیار۔ ہم نے سبق سے کیا سیکھا؟ ہم نے سبق سے سیکھا کہ مسلسل محنت اور کوشش کرنے سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ مولانا اسماعیل میٹھی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے متعلق تمام کام آپ کے پاس موجود ہے۔ اچھی رائٹنگ کے ساتھ کام مکمل کریں، یاد کریں، وقت پر کاپی چیک کرنے کے لیے بھیجیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔